قومی آزادی پر انٹرنیشنل گولف میں پاکستان کو بڑی کامیابی دلا کر قوم کو جشن آزادی کا تحفہ پیش کیا ہے۔ جی ہاں، حمزہ امین نے آسٹریلین اوپن گولف چیمپئن شپ میں 3 انڈر پار کے ساتھ ٹائٹل جیت کر قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے اور اپنی جیت کی خوشی میں سوشل میڈیا پیغام میں اپنے والد سمیت گھر والوں اور سپورٹرز اور اہلیہ اشنا شاہ کا شکریہ بھی انہوں نے ادا کیا ہے۔ اور گولف چیمپئن حمزہ سے ملوانے سے پہلے آپ کو یہاں ایک اور بات بتاتے چلیں کہ حمزہ امین کے والد تیمور امین کا شمار بھی گولف کے لیجنڈز میں ہوتا ہے اور حمزہ اکثر اپنے والد سے ٹورنامنٹ کی تیاری بھی کرتے رہتے ہیں۔ اس کامیابی کے لیے انہوں نے کتنی تیاریاں کی تھیں، وہاں کیسا سفر رہا، اسی پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں حمزہ امین۔ السلام علیکم حمزہ۔ حمزہ، سب سے پہلے بتائیے گا جو ٹائٹل آپ نے جیتا ہے اس کے بارے میں ناظرین کو بتائیے، کون سا ٹائٹل، کیسا ٹائٹل تھا یہ؟ السلام علیکم جی، تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می آن دا شو۔ یہ ٹورنامنٹ جو تھا یہ آسٹریلین نیشنل اوپن تھا، یہ میں 2018 میں بھی جیتا تھا، لیکن اس ٹائم پہ میرے فادر میرے ساتھ نہیں موجود تھے، وہ اس دفعہ آئے تھے، ہی واز کیرنگ فار می، ہی واز آن دا بیگ، انہوں نے مجھے بڑا گائیڈ کیا تھا، تو اٹ واز اے ویری اسپیشل مومنٹ فار اس۔ اچھا حمزہ، یہ آپ کے والد بھی گولفر ہیں اور انہوں نے بھی کئی ٹائٹل جیتے ہیں، تو کیا بچپن سے ہی آپ کو شوق تھا، گھر سے ہی آپ کو یہ تربیت ملی کہ گولف کیسے کھیلنا ہے؟ گولف میں نے اپنے فادر سے سیکھی تھی، جب میں 10 سال کا تھا میں نے شروع کی ہے، تو اٹس بین 25 ایئرز، 10 سال سے میں پروز میں کھیل رہا ہوں۔ فارچونیٹلی آئی ہیو اوور 10 وکٹریز، سو آئی ایم ویری پراؤڈ آف دیٹ۔ لیکن گولف میں نے ان سے ہی سیکھی ہے، وہ ایشیا کے نمبر 1 پلیئر تھے 70s میں، پھر وہ پاکستان کے نمبر 1 رہے ہیں فور آئی ڈونٹ نو ہاؤ مینی ایئرز، آئی تھنک ہی از دا گریٹسٹ آف آل ٹائم ان پاکستان۔ وہ 4 دفعہ پاکستان اوپن جیت چکے ہیں، 14 دفعہ نیشنل چیمپئن شپ جیتے ہیں، پرائڈ آف پرفارمنس ہولڈر ہیں، اور ناؤ ہی از دا چیئرمین آف ایشیا پیسیفک گولف کنفیڈریشن، تو آئی ایم ویری پراؤڈ آف ہم، اور ان سے میں کوشش کرتا ہوں کہ چیزیں میں سیکھوں۔ اچھا، آسٹریلین نیشنل گولف اوپن چیمپئن شپ میں اور کون کون سے ممالک کے پلیئرز شریک تھے اور ٹف ٹائم کس نے دیا آپ کو؟ There were about 150 players that came، ملک کے ٹاپ پروفیشنلز، ملک کے ٹاپ ایمیچرز، پھر یورپ سے بھی پلیئرز آئے تھے، تو بہت ٹف کمپٹیشن رہا۔ پہلے 3 دن میں ہم ٹاپ 10 میں تھے، پھر سنڈے کو فائنل راؤنڈ میں on the back 9 in the last few holes I started putting really well اور I started moving up the leaderboard، پھر بہت ٹف کمپٹیشن رہا، اور right on the last hole پھر میں جیت میں نے حاصل کر دی، so I was very happy۔ سب سے ٹف کمپٹیشن مارٹن ویگلے نے دیا تھا، وہ یورپین ٹور پہ بھی جیت چکے ہیں، اینڈ ہی از این ایکسلنٹ پلیئر، تو انہوں نے مجھے کافی کمپٹیشن دیا، لیکن اینڈ میں ٹرافی واپس گھر آئی۔ زبردست، آپ کی بیگم بھی آپ سے آ گئی ہیں، آپ کے لیے لکی ثابت ہوئی، کیونکہ ریسنٹلی آپ کی بھی شادی ہوئی۔ تاثر عام ہے ویسے حمزہ کے، کھیل ان لوگوں کی پہچان ہے جو سونے کا چمچہ منہ میں لے کر پیدا ہوتے ہیں، لیکن جو بچے گولفر بننا چاہتے ہیں مگر ان کے پاس اس مہنگے ترین شوق کے لیے آسائشیں نہ ہوں، اور اپنا شوق کیسے پورا کر سکتے ہیں؟ کیا پاکستان میں کوئی ایسی فری اکیڈمی یا کلب یا ایسوسی ایشن موجود ہے؟ جی، یہ پرسیپشن کہ گولف امیروں کی کھیل ہے یا اٹس ایکسپینسو گیم، that's true، گولف ممبرشپس آر ایکسپینسو، پھر اکوپمنٹ بھی کافی مہنگی ہے، اور یہ صرف نہیں پاکستان میں، پوری دنیا میں ایسے ہے، but let's focus on Pakistan۔ Talent pool is improving، there's a junior program اور juniors are coming up، amateurs are coming up، لیکن sponsorship کی بڑی ضرورت ہے، corporations have to come forward and sponsor the young talent، کیونکہ exposure کے بغیر بڑا مشکل ہوتا ہے to compete worldwide، and at the end of the day you want the پاکستانی جھنڈا flying high all over the world، اور sponsorship کے بغیر جو ہے نا یہ مشکل ہے اور almost ناممکن ہے، so we have a long way to go، but Pakistan golf is improving۔ ہمارا جو ٹورنامنٹ کیلنڈر ہے وہ ایکسپینڈ ہو رہا ہے، 20 سے زیادہ ٹورنامنٹس ہیں پورے سال میں، پرائز منی بھی بڑھ رہی ہے، تو اٹس گڈ ٹائمز فار پاکستان گولف۔ گولف کے لیے بھی فٹنس اور ڈائٹ کی امپورٹنس ہوتی ہے، کتنا ضروری ہے یہ؟ جی بالکل، آپ نے صحیح کہا ہے، فٹنس بڑی ضروری ہے، ڈائٹ بڑی ضروری ہے، فٹنس کے ساتھ کانسنٹریشن جو ہے نا وہ مضبوط ہو جاتی ہے، فٹنس کے بغیر کانسنٹریشن ٹوٹ جاتی ہے، اور گولف میں جو ہے نا جب وہ ہوتا ہے پھر پوزیشن بہت جلدی سے چینج ہو جاتی ہے، بہت کھلاڑی ہوتے ہیں، بہت اسٹف کمپٹیشن ہوتا ہے، پھر ہم 4 دن کھیلتے ہیں، پھر 2 پریکٹس راؤنڈز بھی ہوتے ہیں، پھر ٹریول ڈیز بھی ہوتے ہیں، پھر 3-4 ہفتے ہم لگاتار بھی کھیلتے ہیں، سو اٹس اے ویری اسٹرینوس آن دا باڈی،
تو فٹنس جو ہے نا بہت امپورٹنٹ ہے. بہت شکریہ حمزہ امین، آسٹرین گولف چیمپئن ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کا